لعنت کا سبب بننے والی 3 باتیں، لعنت کا سبب بننے والی باتوں سے بچو۔ کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ آدمی ایسی جگہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، راستے میں انسان پیشاب پخانہ کرے، یہ لعنت کا موجب بننے والا عمل ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا، ایسی جگہ انسان پیشاب پخانہ کرے جہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سایہ موجود ہے، کسی درخت کے نیچے یہ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی مناسب پاکیزہ جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کہ وہاں اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی لعنت ملے گی۔ اور تیسرا، جہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، پانی بھر کے لے جاتے ہیں، وہاں پر اس قسم کی حرکت کرنا، پیشاب پخانہ کرنا، یہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں کراہت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی طریقے سے بات کی ترغیب دی، سمجھایا، کوئی بھی ایمان والا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا یہ کام سننے کے بعد تو کبھی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی، جب آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو باہر جاتے اور اتنا دور تشریف لے جاتے کہ آپ کے اوپر کسی کی نظر ہی نہ پڑتی۔ اس میں فطری طور پر حیا بھی ہے، شرافت بھی ہے۔ اللہ ہمیں حیا بھی عطا فرمائے، شرافت بھی عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راستے سے کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی، اس قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ انسان جیب سے مال نکالتا ہے نا تو کبھی کبھی دل پہ ہلتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، تو جیب سے مال نکالنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آسانیاں دے دیں، کبھی راستے میں کوئی چیز پڑی بھی ہٹا دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیب سے مال نہیں نکالنا چاہیے، وہ اپنی جگہ۔ اس چیز کو اتنا اجر دے دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت، یہ راستے سے چیزیں ہٹا دینا یہ بھی عبادت۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔